اسلام فضل الرحمان گروپ سے ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے حافظ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جرنلز کو جو سرٹیفکیٹ مولانا صاحب نے دینا ہے وہ کیا لکھ کے دیں, زبانی بتائیں, کیا کریں, کس طرح کی وضاحت مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے جرنلز آ کر ان کو دیں؟ کیسی وضاحت کہ فردن سارے جرنلز اپنا بیان الفی جمع کروائیں, یا وہ جرنلز اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور اپنا بیان دیں, یا وہ کوئی چیز لکھ کے فضل الرحمان صاحب کو بتائیں؟ کیسے چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران بھائی, کافی عرصے کے بعد آپ کی شو میں حاضری ہوئی. لہذا آپ کی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, مولانا صاحب نے یہی بات جب جاتی عمرہ میں یکم جنوری کو جو میٹنگ ہوئی پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہوا, اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی, اس میں بھی انہوں نے اسی قسم کی بات کی, اور باولپور کی جلسے میں بھی یہی بات انہوں نے کی, اور آج بنو کے جلسے میں بھی انہوں نے یہ بات کی. اس میں ساتھ ساتھ ان دو جلسوں میں یہی بات کی کہ فوج ہماری فوج ہے, یہ ہمارا ادارہ ہے, جرنل ہمارے ہیں, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن ملک میں صورتحال یہ ہے کہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان کہہ رہا ہے کہ فوج جہاں بھی وہ تقریر کرتے ہیں, جہاں بھی ان کا بیانیہ ہو, وہ کہتے ہیں کہ فوج میرے پیچھے. اب سوال یہ ہے کہ معیشت ڈوب گئی, کیا اس میں بھی فوج آپ کے ساتھ ہے؟ شاہ محمود قریشی نے سٹیٹمنٹ دی جس کے نتیجے میں یو اے ای اور سعودی عرب ناراض ہو گئی. 73 سال کے بعد بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف یو اے ای اور سعودی کا دورہ کر رہا ہے. کیا اس پالیسی میں بھی فوج حکومت کے ساتھ ہے, حکومت کے پیچھے؟ آپ کی معیشت ڈوب رہی ہے, منفی پہ چلا گیا, کیا اس میں بھی فوج حکومت کے ساتھ ہے؟ کیا عمران خان نے امریکہ میں کہا کہ فلان تنظیموں کو ہمارے فلان ادارے نے ٹرین کیا اور ٹریننگ انہوں نے دی, یہ سب کچھ ان کا کیا درا ہے, کیا اس میں بھی فوج ان کے ساتھ ہے؟ کیا آپ خود دیکھ رہے ہیں فارن فنڈنگ کیس 6 سال سے معطل پڑا ہے, کیا اس میں بھی فوج ان کے ساتھ ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں آج تک قانون سازی نہیں ہو رہی ہے, تعطل کا شکار ہے, کیا اس میں بھی فوج ان کا ساتھ ہے؟ کیا سی پیک تعطل کا شکار ہے, اس میں بھی فوج ان کا ساتھ ہے؟ یہ اس لیے مولانا نے کہا کہ اگر یہ تمام خرابیوں کو سامنے, کشمیر ہاتھ سے نکل گیا, کیا اس میں بھی فوج حکومت کے ساتھ ہے, ان کی پشت پر ہے؟ لہذا مولانا صاحب نے کہا کہ اگر ان تمام خرابیوں میں فوج حکومت کے ساتھ ہے تو مولانا نے سوال کیا فوج سے کہ آپ ہمارے محترم ادارہ ہے, کیا واقعی آپ حکومت کی پشت پر ہے؟ مجھے ذرا سوال کرنا سر, آپ نے پورا بیانیہ بلڈ کیا ہے, وہ کس طرح؟ سر میرا اب ذرا سوال ہے. دیکھیں عمران خان نے کئی نے کہا کہ میری ان ساری ناکامیوں میں فوج میرے ساتھ ہے. مجھے ایک چیز, پاکستان کی وہ کون سی حکومت ہے جس نے یہ کہا ہے کہ فوج ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ پاکستان کی ہر حکومت نے کہا کہ ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں, اکٹھے کام کر رہے. یہ بات نواز شریف نے کی, بالکل کی. یہ بات زرداری صاحب نے کی, بالکل کی. اور یہی بات عمران خان بھی کر رہے ہیں. تو اس مرتبہ آپ جرنیلوں کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنی وضاحت پیش کرو؟ وضاحت پیش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ میری بات آپ میری بات سنیے. آپ نے مجھ سے طریقے کی بات کی نا, میں نے یہ تمہید آپ کے سامنے رکھا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تمام جرنلز بیٹھ کے آپ کو وائٹ پیپر پر دے دے, آپ کو حلفیہ بیان دے, کیا کرے؟ یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے ہمیں حلفیہ بیان دے, ہمیں پیپر پر دے. یہ ہم نے ایک سوال رکھا ہے. اب جواب دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا, حکمت عملی کیا ہوگی, رد عمل کیا ہوگا, یہ ہم اپنے محترم ادارے پہ چھوڑتے ہیں. آپ کس طرح مطمئن ہوں گے سر؟ پر چھوڑتے ہیں سر, آپ کیسے مطمئن ہوں گے؟ کیا ہوگا ڈیمانڈ آپ کی ہے نا سر, کیا ہوگا؟ نہیں وہ دیکھیں نا, دیکھیں عمران خان صاحب میری بات سنیے, آپ مجھے موقع دیں. دیکھیں پی ڈی ایم کی قیادت, یہ بات صرف مولانا صاحب کی نہیں ہے, یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ 1 جنوری کی پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی شریک تھا.
یہ صرف مولانا کی بات نہیں ہے، یہ پوری پی ڈی ایم کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کیسے مطمئن ہوں گا، وہ ریئیکشن اور رد عمل سے پتہ چلے گا کہ میں کیسے مطمئن ہوں گا۔ کیا فوج حکومت کو توڑ دے، رد عمل پی ڈی ایم کا رد حکومت عمل پہ قبضہ کر لے؟ سر کیسے، کون سا فوج سے کس طرح کا رد عمل چاہتے ہیں آپ؟ کیا فوج عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکال کے باہر پھینک دے؟ یہ رد عمل سے آپ کو لگے گا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں، دیکھیں میری بات سنیے، آپ کو سب کچھ معلوم ہے، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے یہ تفصیل مانگ رہے ہیں کہ کیسے فوج اس کو پھینک دے، تو پھر یہ بتا دیے کہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین گزشتہ سال دھرنے کے دورانیے میں جب وہ پیغام لے کے آئے، پھر یہ وعدہ کیا گیا کہ مارچ تک یہ ہوگا، پھر آگے یہ ہوگا، پھر آگے یہ ہوگا۔ آپ یہ چودھری پرویز الہی کو لین پر لے لے کہ کس نے آپ کو کہا، کس کا پیغام آپ نے مولانا کو پہنچایا، کیا مسئلہ تھا، کیا ڈیڈ لائن تھا، یہ تمام چودھری پرویز الہی کے بارے میں پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے فوج سے تعلقات ہیں۔ سر چودھری پرویز الہی کے بارے میں فوج کا بچہ جانتا ہے کہ وہ فوج کی سیاست میں مداخلت کو برا نہیں سمجھتے۔ انہوں نے آپ کو کھیلنے کے لیے کھلونا دیا کہ ہم فوج کے ذریعے سے مارچ میں حکومت گرا دیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو جمہوریت کے بہت بڑے علمبردار ہیں، وہ وہاں سے ٹینٹ کناتے اٹھا کے چلے گئے، بجائے یہ کہنے کے کہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی فوج آپ کے لیے مداخلت کرے تو ٹھیک ہے، کسی اور کے لیے کرے تو غلط ہے۔ سر یہ تو زیادتی ہے۔ میری بات سنیں، میں نے چودھری پرویز الہی کو نہیں بھجوایا ہے، نہ میں نے چودھری شجاعت کو ایز اے پیغام رساں بھجوایا ہے۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کہاں سے آئے، کیوں آئے، لہذا ہم آج بھی اسی پر کڑے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ یہ حکومت اگر موجود ہوگا تو ملک کی سالمیت، ملک کی معیشت ڈوب ہونے کی وجہ سے ملک کی سالمیت اور بقا خطرے میں ہے۔ سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اگر اس صورتحال میں اس حکومت کو میں سپورٹ کروں گا یا جو بھی سپورٹ کرے گا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ جو بھی عمران خان کا جو بھی وفادار ہوگا وہ میں اسے غدار کہتا ہوں۔ مولانا صاحب چلیں، آپ صاحب یہ راولپنڈی جانے کا لانگ مارچ کا پلان، جی ایچ کیو کو جو ہے وہاں پہ جا کے احتجاج کرنے کا پلان، یہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اور میڈیا بہت زیادہ اس پہ بات بھی کر رہا ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک آئیڈیا ہے؟ یعنی ایک ادارہ ہے پاکستان کا، کبھی آپ انہیں کہتے ہیں صفائی پیش کرو، نہیں تو ہم آ رہے ہیں، پھر راولپنڈی اور جی ایچ کیو۔ دیکھیے عمران بھائی آپ مہربانی کر کے آپ مجھے تھوڑا سا موقع دے، جتنا آپ نے شوکت بسرا کو موقع دیا، جی ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ بھی آپ نے ان کی باتوں میں انٹرفیرنس نہیں کی، مداخلت آپ نے ان کی باتوں میں نہیں کی، نہ کوئی سوال آپ نے اٹھایا۔ آپ صاحب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان کا کیا مطلب ہے؟ پوچھیں آپ، بولے آپ بات کریں، آپ بات کریں سر، آپ بات کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ اس طرح شو چلاتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں دیتے ہیں، ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں، پھر تو میرے خیال میں آپ بات کیجئے، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنا وقت ضائع کریں، بات کیجئے۔ بات یہ ہے، یہ بات کرتے ہیں مودی کی ایجنڈے کا، یہ مجھے بتائیے، یہ بات کرتے ہیں 126 دن کی دھرنے کا، کیا تمہیں مخدوم جاوید ہاشمی کی پریس کانفرنس یاد نہیں ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمارے سامنے کہا کہ آنے والے ججز ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، نواز شریف کو نااہل کریں گے، ان کو اقتدار سے فارغ کریں گے۔ کیا وہی ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ مخدوم جاوید ہاشمی آپ کے پارٹی کے صدر تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ جاوید ہاشمی صاحب آپ کے ساتھ مل کے وہ سچے ہیں، ہمارے ساتھ تو جھوٹے تھے۔ خوشی ہنستے ہوئے بات مکمل کر دیں۔ دیکھیں آپ نے بات کی، میں نے کوئی بات بھی نہیں کی، مداخلت نہیں کی۔ آپ مہربانی کر کے میری بات سنیں۔ نہیں آپ صاحب ٹھیک ہے، آپ جواب دیں، بالکل جی ایچ کیو پہ جانے والے سوال کا۔ پھر آرمی چیف کے پاس خوشی ہو کے خوشی ہنستے آرمی چیف کے پاس جی ایچ کیو نہیں گئے، کیوں گئے وہ ان کے پاس؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ مودی کی بیانیے کی بات کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ جواب دے، جو بھی پاکستان پر حملہ کرے گا آپ کی حکومت میں، وہ تو یا فرار ہوتا ہے یا بری ہو جاتا ہے، یا بری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ احسان نے آرمی پبلک سکول پر حملے کی ذمہ داری قبول کی، آپ کی حکومت میں وہ فرار ہو گئے۔
ابھینندن نے پاکستان پر حملہ کیا، آپ نے ان کو بری کر کے چھڑوا دیا۔ عمران خان نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، ان کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کو بری کر دیا گیا۔ کلبھوشن نے پاکستان پر حملہ کیا، اس کی رہائی کے لیے آرڈیننس جاری کیا۔ تم نے تو کشمیریوں کا وکیل بننا تھا، تم کلبھوشن کی وکیل بنے۔ مودی کے ساتھ الیکشن میں مودی کی دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں۔ عمران خان دعائیں نہیں کرتے تھے، فوج کو جو دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں۔ بات مکمل ہو جائے گا۔ تم مجھے کہتے ہیں کہ آپس میں آپ لوگ بحث کرنے کے بجائے سوال کے جواب پہ آ رہے ہیں۔ سوال کا جواب نہیں دیں گے، سوال کا جواب نہیں دیں گے، نہیں دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے میں ایک بات اور کوٹ کر لوں، ایک بات کشمیر کی بات یہ کرتے ہیں بھائی، کشمیر جس طرح 71 میں 16 دسمبر 71 کو سانحہ سکوت ڈھاکہ ہوا، 5 اگست 2019 کو سکوت کشمیر ہوا، اس کا ذمہ دار آپ ہے۔ آپ کے وزیر خارجہ نے بیان دیا، سعودی آج سے ناراض ہے، یو اے ای آپ سے ناراض ہے، آپ کے دوست اب صاحب یہ بات آپ پچھلی بریک میں کر چکے ہیں، اعتماد نہیں، میرے خیال میں آگے بڑھے، حکومت پر اعتماد جی ایچ کیو پہنچے آپ سب تم امریکہ میں بیٹھ کے ایس آئی کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ القاعدہ اور طالبان کو انہوں نے ٹریننگ دی ہے۔ اب صاحب یہ سارا کچھ پچھلی بریک میں ہو گیا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے صاحب۔ پاکستان کی زمین ایران کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ آپ صاحب پچھلی بریک میں آپ کہہ چکے ہیں تیار نہیں ہے کہ وہ جا کے وہ 11 لاشیں پڑی ہے، یہ کس قسم کی مدینے کی ریاست ہے؟ مدینے کی ریاست میں تو رسول اللہ کہا کہ اگر ایک یہودی قتل کیا جائے اس کا وکیل میں بنوں گا، آپ کا وزیر اعظم وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام آباد 24 کلومیٹر کا ضلع ہے، اس ضلع میں 22 سالہ نوجوان 22 گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے حمداللہ صاحب صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جو اثاثے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بنائے ہیں، آپ کسی اینکر کو مولانا صاحب انٹرویو دیں گے اس کے اوپر؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں دیں گے انٹرویو؟ میرا سوال یہ تھا آپ نے جو مال بنایا ہے، جو پیسے اکٹھے کیے، کہاں سے کیے ہیں؟ مجھے باتیں کر رہے ہیں آپ ادھر ادھر کی۔ جب آپ سے مہنگائی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو تم آپ ایسا کریں، فارن فنڈنگ کیس کیوں؟ فارن فنڈنگ تو جائیں سپریم کورٹ میں، کس نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ جائیں سپریم کورٹ میں۔ کیوں وہ پڑا ہے بیارٹھی؟ آپ کو غریب یاد نہیں ہے؟ 22 آپ کو نیب نے بلایا ہے، کیا آپ کیا جب نیب پہ حملہ کر دیں گے؟ کو کتے یادیں بنی گالے میں کتوں کو ہم نیب پہ حملہ کر دیں گے؟ بتائیے قوم کو کہ عمران خان کے کتوں کا ماہانہ خرچہ کتنا ہے، ان کا یومیہ خرچہ کتنا ہے؟ ایک غریب کو پانی نہیں ملتا، ایک غریب کو بجلی نہیں ملتی، ایک غریب کو گیس نہیں ملتا، ایک غریب کو ادویہ نہیں ملتی، ایک غریب کو چینی نہیں ملتی۔ مگرمچھ کیا سنا بھائی حافظ صاحب، آپ کا غریبوں سے کیا تعلق؟ غریبوں کو غریب آپ لوگوں نے کیا جو 70 سال اقتدار میں رہے ہیں۔ اور چھوڑیں ان باتوں کو، کتنا ہے یہ بتائیے آپ۔ آپ صاحب پھر جی ایچ کیو جانا ہے یا نہیں وہ تو بتا دیں۔ وہ کتے پالتے ہیں، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے لاشیں آج ان کے کیسز سب کے ختم کر دیں، سب لاشیں پڑی ہیں، امن ہی امن ہے، سب ہر طرف ادھر قید کنارے پہ رہی ہیں۔ پر تعزیت کر رہے ہیں، وہ ٹویٹ پر تعزیت کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب ایک سال کا جواب دے دیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے احساسوں کے متعلق کسی اینکر کو انٹرویو دیں گے؟ تم انتہا پسندوں کے خلاف بھی ٹویٹ کے ذریعے لڑ رہے ہو بھائی، آپ ٹھیپو سلطان بنے، ٹویٹر سلطان نہ بنے، آپ صاحب سوال کا جواب نہیں ہے، میں دانیال چودھری صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں۔ عمران خان اور دانیال چودھری صاحب، یہ 20 کا فرق ہے۔ دانیال چودھری صاحب